بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہوا کہ یہ عید الاضحیٰ کا موقع اور یہ عید قرباں پورے ملک میں خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئی۔ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ تھوڑا سا آخر میں ایسی دقت آ رہی تھی کہ شاید قربانی میں کوئی تکلیف آئے گی، لیکن ذمہ داران سے رابطہ قائم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، اپنے طور پر جو کرنا ہے کر لیجئے، گاڑی گھومتی رہے گی، ہمارا کچرا وچرا اٹھا لیا جائے گا، کوئی ٹکراؤ اور تناؤ کی شکل نہ پیدا کی جائے۔ عوام کو سمجھایا گیا، اوپر رابطہ قائم کیا گیا، الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ۔ اور قدرت کا بھی کرنا ایسا ہوا کہ پہلے دن پانی برستا رہ گیا دوپہر تک، نیوں بھی ساری گندگی بہہ گئی اور نیوں بھی کسی آنے کے اور جانے کا موقع نہیں تھا۔ اداروں نے اپنا کام کیا، آپ نے اپنا کام کیا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ چمڑا کچرے کے بھاؤ بھی بکنے کو تیار نہیں۔ ہم لوگوں نے بڑا چمڑا نہ لے کر چھوٹا لیا تھا، چھوٹے کا اسٹاک ہوا، بیپاری کے گوڈاؤن میں پانی بھرا ہوا ہے۔ اب کیا کرے وہ؟ جہاں جا کر چمڑا اسٹاک میں رکھا جاتا وہاں پانی بھرا ہوا ہے۔ کھاڑی کے علاقے میں امین آباد ڈوبا، کھاڑی کا متصل علاقہ ڈوبا، عیدگاہ کا علاقہ ڈوبا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے اپنے طور پر چھوٹے جانور پر 200 روپیہ، بڑے پر 700 روپیہ، یا جس کو اللہ نے جو توفیق دی آپ نے اداروں کا تعاون کیا، اس کے لیے ہم بھی شکر گزار ہیں اور دیگر ادارے بھی شکر گزار۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ادارے آہستہ آہستہ کھلیں، آبادی ہو، بچے پڑھیں، اس لیے کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت رحمت کا باعث ہے۔ اداروں میں قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، کلمہ درود نماز سکھائی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اب تک تو ہمارے بڑوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے آدھی روٹی کھا کے ہم کو اور آپ کو دین پہنچایا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ نے، میرے خاندان کے لوگوں نے مجھے کلمہ نہیں سکھایا، دین نہیں بتلایا، نماز نہیں بتلائی۔ کہیں نہ کہیں سے ڈائریکٹ یا بالواسطہ یہ پیغام کانوں تک پہنچا۔ لیکن اب جو نئے وقت کی کنڈیشن سامنے آ رہی ہے، اس بات کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس افراتفری کے ماحول میں نئی نسل دین کی بنیادوں سے ہی غافل ہو جائے، کہیں وہ نوبت نہ آ جائے۔ اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں مکاتب چھوٹے بڑے چل رہے تھے، جو شکل ممکن ہو، ہم نہیں کہتے کہ ہر جگہ ایک شکل ہوگی، الگ الگ حالات ہیں، الگ الگ مسائل ہیں۔ اسی لاک ڈاؤن میں کاروبار بھی ہو رہا ہے، محنت مزدوری بھی ہو رہی ہے، شادی بیاہ بھی ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ رول اپنی جگہ، لیکن کہیں نہ کہیں گنجائشیں نکل آتی ہیں۔ تو دینی کاموں کے لیے بھی گنجائش کو سامنے رکھ کر کوشش کرنی چاہیے، اور دینی خدمت کا اصول اور معیار سمجھ لیجئے۔ جب دین کے کام میں رکاوٹ ہوگی اور رکاوٹ کے ماحول میں آپ کام کریں گے تو اللہ اجر دوگنا کر دے گا۔ عام دنوں کے روزے اور تیز گرمی کے روزے فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکۃ المکرمہ میں ہے، نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال، تو جو بیچارہ اسلام قبول کرتا ہے وہ اپنی جان جوکھم میں ڈال کے کلمہ پڑھتا ہے۔ ہر طرح کے مظالم ان پر کیے جا رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ اگر حبشہ جانا چاہو تو چلے جاؤ، ان مظالم سے کم بچ جاؤ گے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا قافلہ اس نے ہجرت کی حبشہ کی جانب، اس لیے کہ حبشہ کا بادشاہ گرچہ عیسائی تھا لیکن امن پسند تھا، انسانیت نواز تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مکے میں اور حالات تنگ ہوئے تو مکہ چھوڑنے کا حکم ہو گیا، صحابہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی سکون نصیب نہیں ہوا، مکے والوں نے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، چھیڑ چھاڑ ان کی چالو تھی۔ بالآخر جنگیں شروع ہو گئیں، دوسرے سال جنگ احد، دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، پانچویں سال جنگ خندق، اور چھٹے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کو لے کر عمرہ کر رہا ہوں۔ اس وقت تک حج نہیں فرض ہوا تھا، حج کی فرضیت نہیں آئی تھی۔ میں اپنے چاہنے والوں کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں۔ پیغمبر کا خواب بھی قائم مقام وحی کے ہوتا ہے، آپ نے ارادہ کیا اور آپ کے ساتھ صحابہ چلے۔ عمرے میں قربانی بھی کرتے تھے، جانور ساتھ میں لے کے جاتے تھے، جانوروں پر نشان لگے ہوتے تھے کہ یہ حرم میں ذبح ہونے والا جانور ہے۔ اس نشان کی وجہ سے بدماش لٹیرے بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ جہاں سے وہ قافلے گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، جانوروں کی خدمت کرتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ عبادت گزاروں کا قافلہ جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1300 جانثاروں کو لے کر کے، کچھ مدینے کے کچھ آس پاس کے لوگ آ گئے۔ جب مکے قریب پہنچے تو مکے والوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ بھئی ہمارا ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، جنگ کے حالات ہیں، ہم سے پوچھے بغیر کیسے آ گئے، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ ان کو لاکھ سمجھایا گیا، بھائی ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں، عبادت کرنے آئے ہیں، ہمارے ساتھ جانور ہیں، ان کو دیکھ لو، آپ ہمارا احرام دیکھ لو۔ سننے کو تیار نہیں، گرما گرمی ہوئی، جنگ کی نوبت آ گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کو ٹالنا چاہ رہے تھے۔ صحابہ مکے والوں کی بدتمیزیاں برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال کی حالت پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے نہیں آئے ہیں؟ تو کتنا دبیں گے ہم؟ حکم دیجیے ہم کو تلوار نکالنے کا، ہم جنگ کریں گے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا، عمر جو بات تم محسوس کر رہے ہو وہ بات میں بھی محسوس کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس وقت معاملے کو ٹال دیا جائے۔ بہرحال صلح ہو گئی۔ اس صلح کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کو پھیلنے کا موقع ملا، اور 2 سال کے بعد ایسے حالات ہو گئے کہ اب مکے والے مقابلہ کرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھے اور مکہ فتح ہوا۔ یہ میں نے آپ کو اختصار سے یہ واقعات سنائے اصل بات کہنے کے لیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، جنگوں میں شرکت کی، اللہ کے نزدیک ان کا مقام زیادہ بلند ہے بمقابلے اس کے جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، وہ مکی دور کا اسلام ہو یا مدینہ منورہ آنے کے بعد ہو یا فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس کی قیمت اللہ کے ہاں زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ قربانیوں کا دور تھا۔ اور فتح مکہ کے بعد اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، خانہ کعبہ پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، اور وہ پورا علاقہ خطہ حجاز اسلامی اسٹیٹ کا علاقہ ہے۔ اب مشکلات نہیں ہے، اب فتوحات کا دور ہے، اب عنایات کا دور ہے۔ ایمان اب بھی قبول ہے، قیامت تک قبول ہے، لیکن مشکل حالات میں قبول کیے ہوئے ایمان کی زیادہ قیمت ہے۔ اسی بنیاد پر پہلی جنگ جو بے سر و سامانی کے عالم میں لڑی گئی ہے، جنگ بدر،
جس میں صحابہ کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے۔ اس جنگ میں شرکت کرنے والے صحابہ کا آخر تک احترام ہوتا تھا۔ شرکائے بدر کا خلفائے راشدین احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ محدثین نے جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کی الگ فہرست مرتب کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس جنگ میں شرکت کی ہے جس میں بے سر و سامانی کے عالم میں جنگ لڑی گئی ہے، اور خداوند قدوس نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ کیا ہے؟ کسی بھی عبادت میں اگر مشکل پیدا کی جائے، رکاوٹ پیدا کی جائے، اور ہم نے اس مشکل وقت کو برداشت کیا تو ہمارا اجر اللہ کے ہاں 10 گنا نہیں 700 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ایمانی بھائیوں، ہمارا نقصان کہیں سے نہیں۔ حالات مشکل سے مشکل ہوں گے، ہونے دیجیے، اللہ سے رشتہ مضبوط رکھیے، اور جو ممکن راستے موجود ہیں ان پر چل کر اپنا کام کیجیے۔ آپ نے دیکھا جب شروع میں دعوت کا کام دنیا کے اندر چلا، ملک ہندوستان میں چلا، تو لوگ مانوس نہیں تھے، مخالفتیں ہوتی تھی۔ بڑوں نے کیا کہا؟ ممبر پہ نہیں بات کرنے دیتے، برآمدے میں چلے جاؤ، برآمدے میں نہیں کرنے دیتے، باہر چلے جاؤ۔ آپ پڑھیے شروع کے لوگوں کی قربانیوں کی داستانیں، لوگوں نے کھیتوں میں اور کھلیانوں میں سو کر کے راتیں گزاری، اور اپنے ساتھ میں چنا اور دیول اور اچار اور روٹیاں سوکھی لیے رہا کرتے تھے، کاہے کا کچن اور کاہے کا کھانا، اور پیدل چلتے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا دور انہوں نے دیکھا ہے۔ مدارس کا یہ حال تھا، کبھی کھانا پکا نہیں پکا۔ طلباء کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اپنے اپنے طور پر کوئی کہیں نوکری کرتا تھا، کوئی کہیں کام کرتا تھا۔ لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھی، سرکاری کھمبوں کی لائٹوں میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ کیا بنے وہ جوہر اور موتی بنے۔ میں آپ کو بتلا دوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس سال دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے ہیں، اس وقت دارالعلوم میں 100 طلباء تھے اور 14 علماء فارغ ہو رہے تھے۔ آج 1000 سے اوپر فارغ ہوتے ہیں۔ 14 علماء تھے جو اس سال فارغ ہو رہے تھے، اور جلسہ تھا، دستار بندی تھی۔ حضرت شیخ الہند موجود ہیں، شیخ الحدیث ہیں، صدر مدرس ہیں، ان سب کے وہ استاد ہیں۔ یہ کون سی ٹیم تھی معلوم ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی، علامہ انور شاہ کشمیری، یہ لوگ تھے۔ طلباء کو معلوم ہوا کہ اساتذہ تمہاری دستار باندھیں گے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ اس لائق نہیں ہے کہ ہم کو دستار باندھی جائے، ابھی ہمارے اندر بہت کمی ہے، چلتے ہیں استاد محترم سے عرض کریں گے۔ حضرت شیخ الہند کے پاس جماعت پوری پہنچی، 14 فارغ ہونے والے طلباء کی۔ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ دستار باندھنے جا رہے ہیں ہماری؟ فرمایا ہاں۔ کہا ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم کو شرمندہ نہ کیا جائے، ہم اس لائق نہیں، ہم اس لائق نہیں۔ حضرت شیخ الہند نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے۔ جلسہ ہوا، دستار باندھی گئی۔ حضرت شیخ الہند نے کھڑے ہو کر مجمع کے سامنے جو اعلان کیا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ دور ہے کہ دارالعلوم کے طلباء کو ہاسٹل میں رہائش نہیں ملتی تھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی خود شہر کے اندر ایک کمرے میں رہتے تھے، میں نے وہ جا کے کمرہ دیکھا ہے، ایک مسجد کمرے میں رہتے تھے۔ حضرت شیخ الہند نے اعلان کیا، میں دنیا والوں سے کہتا ہوں کہ میرے یہ شاگرد سورج اور چاند ہیں، جس کو جس طرح چاہتا ہو پرکھ لے۔ ہم دنیا کو اطلاع کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ شاگرد کامل اور مکمل ہیں۔ 100-150 طلباء میں چلنے والا دارالعلوم دیوبند، کیا نکلتے تھے اس وقت؟ وہ دور تھا جب دارالعلوم کا دربان بھی کسی نہ کسی سے بیعت ہوتا تھا، اور ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اور قال اللہ قال رسول گونجیں ہوتی تھی۔ ایک بزرگ تھے دیوبند شہر میں، دیہاتی انداز کے، سیدھے سادے، وہ رزق حلال کی تلاش میں جنگل میں جا کر گھاس کھودتے تھے اور لا کر بازار میں بیچتے تھے، اور ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند تھا۔ کبھی کبھی دارالعلوم میں اساتذہ کے پاس وہ آتے تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آ گئے تو ہم لوگوں نے کہا دعوت کیجیے ہماری۔ تو بیچارے وہ غریب آدمی، انہوں نے چند پیسے دیے، کچھ منگا لو مولوی صاحب،
اب اتنے پیسے کا کیا منگایا جائے کہ سب کو ہو جائے؟ تو مشورہ کیا گیا کہ روٹی منگا لو، 2-4 روٹیاں مل جائیں گی، منگا لو، اور اس روٹی کے اتنے ٹکڑے کر لو جتنے لوگ ہیں اور آپس میں بانٹ لو۔ روٹی منگائی گئی، ٹکڑے کیے گئے اور سب نے وہ ٹکڑا کھایا۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ 40 دن تک عبادت کے اندر ایک وجد کی کیفیت تھی۔ یہ ہے رزق حلال، اب پاکیزہ روزی کی برکت۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ دور گزرا ہے ہمارے اکابر کا۔ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں ناظم اعلیٰ کا انتقال ہوا ہے، گراؤنڈ کے اندر جنازہ رکھا ہوا ہے، درسگاہوں میں اسباق جاری تھے، پڑھائی روکی نہیں گئی۔ آج چپراسی مر جاتا ہے، چھٹی کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، چھٹی ہو گئی۔ دین کا کام دنیا میں اس طرح ہوا ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، دنیا کے جن خطوں میں اسلام پر پابندی لگائی گئی اور وہاں اسلام زندہ رہا، وہاں کے حالات پڑھیے، روس کے حالات پڑھیے، ترکی کے حالات پڑھیے۔ آپ تو ہر طرح سے عافیت میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مشکل حالات میں جوجھنے کا عادی بنائیے۔ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو خاروں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ اس ہفتے پانی برسا اور بہت برسا۔ آپ کے ہاں بھیونڈی میں تو ایسا ہے کہ کچھ علاقے نیچے ہیں، کچھ علاقے اونچے ہیں، اگر کہیں ڈوبتا ہے تو لوگ بھاگ کر آ کر پناہ لے لیتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ پورا شہر ڈوب گیا، کہاں جائیں؟ لیکن ہندوستان نہیں، دنیا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں 50-50 میل پانی بھرا ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر ہی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں 10-10 میل پانی بھرا ہوا ہے، کون کہاں جائے گا؟ کوکن کا علاقہ، یہ آپ کا مہاڑ، آپ کا چپلون، وہاں پر 2 طرف سے ڈیم کا پانی کھولا گیا، 30 فٹ پانی چلا گیا آبادی کے اندر، پہلے مالے سارے ڈوب گئے۔ آپ دیکھیں ڈپو کے اندر بسیں کھڑی ہوئی ہیں، اوپر کی چھت دکھ رہی ہے خالی۔ پانی کم ہوا، نکلا، لیکن پرسوں شام سے لے کر کل دن بھر وہاں پانی بھرا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے، وہاں کے ایک عالم دین نے ہم سے اور آپ سے دعا کی درخواست کی، میں بھی آپ کو ان کا پیغام سنا دوں گا۔ ہم کھاڑی سے متصل علاقے کے لوگ، بہت پانی، بہت پانی، بہت پریشانی، بہت پریشانی۔ اللہ کے بندو یہ دیکھو ہم کس حال میں، خدا نہ خواستہ ہمارا گھر نہیں بہہ گیا ہے، ہمارا کارخانہ نہیں بہہ گیا ہے، 2 دن اور 3 دن سے ہم بھوکے نہیں ہیں، لیکن انسانیت 2 دن کی بھوکی بھی ہے۔ لاشیں بہہ بہہ کے نگاہوں کے سامنے جا رہی ہیں، ساری گاڑیاں بہہ کر دریا میں چلی گئیں، ڈوب کے کہاں چلی گئی کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا مزاج بنائیے۔ گزشتہ سال لاک ڈاؤن کے موقع پر جب لوگوں کا آکسیجن کم ہوا، اس سال یہاں کچھ زیادہ ہوا، گزشتہ سال دیگر ممالک میں ایسا بہت ہوا تھا۔ سعودی میں ایک شخص ایڈمٹ ہوا، 2 دن کے بعد ڈسچارج کیا گیا، تقریباً 10-12 ہزار ریال کا اس کو بل پکڑایا گیا۔ اس نے اس کو دیکھا تو وہ بلک بلک کے رونے لگا، لوگ سمجھے اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں مالدار ہوں، میں 10,000 نہیں 1,00,000 ریال پیڈ کر سکتا ہوں۔ میں صرف یہ دیکھ کے رو رہا ہوں کہ ڈاکٹروں نے 2 دن آکسیجن دیا تو یہ بل پکڑا دیا، میرے خدا نے مجھ کو آج تک اپنے آکسیجن کا بل نہیں پکڑایا۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس بیماری میں آنکھوں کی روشنی گئی، لوگوں نے 10 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں روشنی دوبارہ لانے کے لیے۔ جسم کے ایک ایک عضو کی آپ قیمت پکڑیے، جس زمین پر چل رہے ہو کس کی ہے؟ دنیا والے پانی کا اسٹاک کر کے آپ سے پانی کا پیسہ لیتے ہیں، خدا نے پانی کا پیسہ مانگا آج تک آپ سے؟ سورج کی روشنی کی قیمت مانگی، چاند کی قیمت مانگی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور یہ بقرعید کا تہوار کا موقع، خوشی کا موقع، ہم نے اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں منائیں۔ میں بڑے درد کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، بقرعید کا آج 3 دن ہے، ہمارے محلے کے اندر بہت سے غریبوں کے ہاں ابھی بھی گوشت نہیں پہنچا۔ میری مجبوری تھی، میری کمر میں تکلیف بڑھ گئی تھی، میں بھاگ دوڑ کرنے کے لائق نہیں تھا۔ جب میں نے بقرعید کی شام کو چند
متعلقین کے ہاں فون لگایا، کچھ بیواؤں کے ہاں، کچھ پریشان حالوں کے ہاں، تو جواب آیا کہ نہیں مولوی صاحب، کہیں سے ایک بوٹی نہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ خدا کی جلال کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ میں ہر سال کہا کرتا ہوں، اس سال نہیں موقع ملا کہ بقرعید سے پہلے اڑوس پڑوس کہاں پہنچانا ہے، تھوڑی سی نگاہ ڈال لیجئے، کچھ پیکٹیں بنا لیجئے کلو 2 کلو کے، اور ان ضرورت مندوں پریشان حالوں کے ہاں 2-2 4-4 کلو اگر گوشت پہنچ جائے، کم سے کم ان کی دعائیں ملیں گی۔ یہ ہمارے بال بچوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی ہمیشہ شامل کیجئے، تاکہ اللہ کی طرف سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہو۔ کوکن کے علاقے سے جو ایک بھائی نے اپیل کی ہے آپ لوگوں سے، دعا کی، وہاں حالات کیا بنے پرسوں شام سے لے کے کل دن بھر تک، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بہرحال کچھ گڑبڑ ہے، میں سنانا چاہ رہا تھا آپ کو، جو اب آپ چاہیں گے نماز کے بعد میں سنا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس مشکل کو آسان کرے۔ کوکن الحمدللہ خوشحال علاقہ ہے، پریشان حال لوگ نہیں ہیں، وہ بہت خوشحال ہیں، اور پورے صوبے کے اندر کہیں بھی کچھ حالات آتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکلات کو آسان کرے اور ہم کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔